السلام علیکم. رمضان احساس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک اور میرے ساتھ موجود ہے میری کو ہوسٹ صبا چودھری. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے, اچھے آپ کے روزے گزرے ہوں گے. رمضان کا پورا سال لوگ اس سے بھی انتظار کرتے ہیں کہ ایک تو عبادات جو رہ چکی ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں, اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے, پھر قرآن پاک کے بہت زیادہ ہم قریب ہو جاتے ہیں, نیکیوں کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ روزہ صبر کی, شکر کی تلقین کرتا ہے, درس دیتا ہے. تو سبا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا آپ نے آج چھٹا روزہ ہو گیا ہے, آپ نے کیا سیکھا, کیا تبدیلی کی, خود میں فیل ہوئی آپ کو؟ جی بالکل. رمضان جیسے سٹارٹ ہوتا ہے نا تو دل میں ایک مہک سی اٹھتی ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف جائیں, اپنے دل کو صاف کریں, دوسروں کا احساس کریں, زیادہ سے زیادہ عبادات کریں, کیونکہ یہ رمضان مبارک وہ مقدس مہینہ ہے جہاں رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور بخشش کا خوشخبری ملتی ہے, اور سب سے بڑھ کے جو آپ نیکی کرتے ہیں نا اس کا اجر کافی گنا بڑھ جاتا ہے, اور اس میں جو سکون ملتا ہے وہ پہلے رمضان سے شروع ہو جاتا ہے. پہلے روزے سے اس کی لذت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے, آپ نے عبادت کی ہے, آپ کے دل صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی دیتے ہیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. ہمارا اسلام جو ہے وہ اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں, زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ محبت بھی کریں اور ان کی مدد بھی کریں, اور اپنے دلوں کو, اگر آپ کے دل میں کوئی میل ہے, دل میں کوئی رنجش ہے تو اس کو دور کریں, اور وہ دور ہو بھی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت بات کی صبا نے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری عبدالرزاق صاحب. ہم چاہیں گے کہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ قاری عبدالرزاق صاحب کی تلاوت سے ہو. تو سر پلیز آپ مائک پکڑ لیجئے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته وكتبه ورسله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह. अब मैं हमदे बारी ताला के लिए मोहम्मद इमरान कादरी साहब को इनवाइट करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़िक्र इलाही जो है बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में. हम बहुत दूर हो चुके हैं दीन से, इस्लाम से. मैं फिर से यही मैसेज एक कन्वे करना चाहूँगी कि सिर्फ रमज़ान इबादत का महीना नहीं है. आप कोशिश करें कि हर महीना रमज़ान हो. इसी तरह आप अल्लाह का कुर्ब भी हासिल करें, नेकियां भी करें. तो चलते हैं मोहम्मद इमरान कादरी साहब की तरफ. इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ. इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ. इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ. अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने रहीमी का सदका. न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ. इलाही तुझे वासिता पंजतन का, हो शादाब ऊंचा दिलों के चमन का. इलाही तुझे वासिता पंजतन का, हो शादाब ऊंचा दिलों के चमन का. झोली मुरादों से सबकी तू भर दे, झोली मुरादों से सबकी तू भर दे. तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ. इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ. जो मुफलिस हमको तू दौलत अता कर, जो बीमार हूँ को सेहत अता कर. मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ. इलाही मैं तुझसे
سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی بہت ہی خوبصورت. تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا کریں. آمین، مفلس کی آمین. جتنی بھی تنگ دستی ہے وہ دور کریں. اس رمضان کا صدقہ اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ آمین. کسی کو بھی اس رمضان کے صدقہ میں خالی نہ جانے دے. جس کی جو فریاد ہے, جس کی جو التجا ہے, جو کوئی بھی چاہتا ہے, اللہ سب کو سب کچھ عطا کرے. صبا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل دیکھیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندے سے مجھ سے مانگو میں دوں گا, میں عطا کروں گا. ہمیں دعا مانگنی چاہیے ہر وقت, اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا مانگنی چاہیے اور ہر حال میں شکر ادا جو سب سے پہلے اللہ سے آسانی اللہ تعالیٰ مانگنی چاہیے, بالکل رحمت ایسے ہی ہے. مانگنی چاہیے, رحمتیں برکت مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مانگنا چاہیے اپنے لیے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے مانگنی چاہیے. دوسروں کے لیے دعا مانگ کے پھر خود کے لیے مانگے. اور جو دعا ہے نا وہ کہتے ہیں تقدیریں بدل دیتی ہیں, ہاتھوں کی لکیریں اور بدل وہی جاتی دعا ہیں, قبول نصیب ہوتی ہے بدل جاتا ہے جب اور آپ دعا کسی قبول کے ہو لیے جاتی ہے. دعا کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے کرتے ہیں. تو جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے کرنی ہی نہیں پڑتی. بالکل آپ ایسے ہی کسی ہے. کا اچھا سوچیں گے آپ کے لیے اچھا ہوگا, کسی کا برا سوچیں گے تو آپ کے لیے سب سے پہلے وہ آپ پہ امپلیمنٹ ہوگا. اگر آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے میں ایک مشکلات بات بتاؤں آپ کو ہونا شروع ہو عروج, جائیں گی. دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کا دل صاف ہونا چاہیے, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. اور جب آپ کا دل اور نیت صاف ہوگی, آپ دوسروں کو دعائیں بھی دیں گے, دوسروں کے لیے دعائیں بھی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے نہیں بھی مانگا, جو اپنی دعاؤں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے نہیں بھی طلب کیا, اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو عطا کریں گے. دعاؤں کا بہت اثر ہے ہماری بالکل زندگی ایسا میں. ہی ہے. اب عمران قادری صاحب سے میں چاہوں گی کہ ذکر الہی تو ہو گیا, ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے. دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں جب جمن آرائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کو نے تماشائی ہو. بند جب خواب اچل سے ہو, حسن کی آنکھیں
بندے جب خواب اجل سے ہو میری آنکھیں میری نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو. سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت ماشاء خوب. اللہ، بہت خوب. اور ایسے لگ رہا تھا عروج کہ اندر روح جو کانپ اٹھی ہے اور بس آنسو رک گئے ہیں، نکلے نہیں، کہ مطلب جو سکون ملا اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے نبی سے اپنی جو انسان کا ایک رشتہ جڑ جاتا ہے، ایک تعلق جو بن جاتا ہے، وہ بڑی گہرائی میں چلا جاتا ہے. اور بڑی پیاری نعت پڑھی آپ نے کہ ان کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. اچھا قاری عبدالرزاق صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ نوجوان نسل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنے ہم ایڈوانس ہو چکے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا. عبادت جب نماز پڑھنے لگتے ہیں دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، ہزاروں سوچیں جو ہیں وہ ذہن میں ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے. عبادت میں دل کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی. رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. یہ متطہرین سے مراد اندر کی پاکی ہے. اندر کی پاکی کیا ہے کہ اندر اپنے جو غلاظت، دل کے اندر گناہوں کا غلبہ جو ہے اس کو ختم کرنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، تو پھر خود بخود نیکیوں کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے اور پھر نیکیاں لذت بھی دیتی ہیں. لیکن اگر دل پہ مہر لگ چکی ہے، توبہ کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ توبہ بھی کرنی ہے، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، یہ احساس کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں رجوع کرنا ہے؟ جی رب تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تمہیں عطا کرتا ہوں. بے شک. تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ سے مانگے، توبہ مانگے، رب تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرے تو رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو عبادی میرے بندوں کو کہو کہ میں فإنی قریب، بے شک میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم مجھ سے دعا مانگتے ہو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اچھا قبولیت کی بات ہوئی، دعا کا ذکر ہوا، وقت افطار جو دعا کی قبولیت کا ایک لیول ہوتا ہے، پتہ ہے کہ بھئی دعا رد ہونی ہی نہیں ہے، اللہ نے جو مانگنا ہے دے دیں، اور اس ٹائم لوگ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، وہ وقت کی اہمیت ہی نہیں جان پا رہے، کہیں کھوس ہی گئی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا انصاف کرنے والے عادل حکمران کی، اور تیسرا مظلوم کی دعا. اب یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور لوگ موبائلوں میں گھسے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا کتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. اچھا یہ قبولیت کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے قریب جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. اچھا جو لوگ افطار میں کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں، یعنی کہ ابھی روزہ افطار نہیں کیا، اذان ہو گئی ہے، لیکن وہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دعا کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگر 5 منٹ بھی اوپر ہو گئے جلدی کریں روزہ افطار کرنے میں، تو کیا مکروہ ہو جاتا ہے روزہ؟ جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار میں جلدی کریں.
یہ اتنا لے کے نہیں جانا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ آپ افطار میں جلدی کریں، تو جب اعلان ہوتا ہے مساجد میں ہوتا ہے، مختلف ٹی وی چینلوں پر ہوتا ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، افطار کر لیں، تو اب کس کا انتظار ہے؟ اب تو افطار کر لینا چاہیے۔ یقیناً صبا بھی کچھ سوالات جو ہے وہ دل میں دماغ میں لیے بیٹھی ہیں کہ میں بھی عروج کب چپ خاموش ہوگی اور میں سوالات کروں گی۔ بالکل اوور ٹو یو صبا، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں بالکل سوال میں پوچھنا چاہوں گی، میں یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ بتائیے کہ روزہ کن چیزوں سے پہلے تو یہ بتائیے گا صبا، آپ جب وقت افطار قریب آتا ہے کیا آپ کا کیا وہ ایک حالت کیا ہوتی ہے، جذبات کیا ہوتے ہیں؟ مجھے تو یہ ہوتا ہے یار میں نے دعا کرنی ہے، کروں نہ کروں میں نے دعا ضرور بالکل ایسے پورا سال پھر انتظار کرنے کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ وقت جو ہے نا گولڈن ٹائم ہے، ضائع نہیں کرنا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دل میں آپ کی جائز حاجات ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ سے جو پانا چاہتے ہیں، جس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اب تک دعا قبول نہیں ہوئی، سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ جو روزہ رکھا ہے، نیت کی ہے، نماز پڑھیں، وہ قبول ہو جائے۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی قبولیت بھی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے دعا مانگ لیں، اور دعا مانگنے کے بعد ایک چیز مطمئن ہوتا ہے روزے دار کہ میں نے دعا مانگی ہے اور میری دعا قبول ہونی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ روزے دار کی میں دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ اچھا دعا کے بعد کیا کرتی ہیں آپ؟ پھر دعا کے بعد پکوڑوں پہ تو نہیں ٹوٹ پڑتی؟ نہیں پکوڑے نہیں، تھوڑی سی افطاری کرنے کے بعد پھر کوشش ہوتی ہے نماز تھوڑی سی، مطلب کیا تھوڑا سا پکوڑے کھا لے، کھجور کھا لے، پانی تھوڑا سا پی لے، تھوڑا سا ایک جگ میں شربت کا پی لوں، 2-4 سموسے کھا لوں، ایسا تو نہیں سوچتی ہیں؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ویسے بھی عروج افطاری کے بعد نا اتنی بھوک نہیں رہتی، جب آپ افطاری کرتے ہیں تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں نا، تو اس لیے اتنا کچھ کھانے کا جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہوتی۔ چلے اب ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں، قاری صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، ہم سوال کرتے ہیں کر ہی لیں گے، لیکن صاحب بھی ادھر ہیں، یہ بتائیں ادھر ہی ہیں کہ آپ افطاری میں کیا کھاتی ہیں؟ میں افطاری میں کچھ نہیں کھاتی ہوں الحمدللہ، میں کھجورے 2 کھاتی ہوں اور 3-4 گلاس جو ہے وقفے سے پانی کا پیتی ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ نا پانی پینا چھوڑ جاتے ہیں۔ میں کوئی فرائیڈ آئٹمز نہیں کھاتی ہوں، میں پرہیز کرنے کی کوشش ہی کرتی ہوں۔ اچھا میں بتاؤں کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا بہت کم پیا جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، کیونکہ پانی پینے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ سکن بھی جو ہے نا اور فریش آتی ہے، کیونکہ ہم نے میک اپ زیادہ کیا ہوتا ہے۔ ہماری جاب بھی ایسی ہے اور ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے، لیکن کام کی روٹین ایسی ہوتی ہے۔ اب آپ قاری صاحب ان سے سوال کرنا چاہ رہی تھی، وہ ضرور آپ کریں تاکہ جی میں قاری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کن چیزوں سے جو ہے نا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ جی اس میں غیبت جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر و عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ میں اپنے گھر والوں کو جا کے اہل خانہ کو بتلاؤں کہ روزے کا افطار کا وقت ہو گیا، آپ افطار کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا ہے۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں، ہرگز انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پیالہ لے کر ان سے کہیں کہ اس میں الٹی کریں، قے کر دیں۔ جب انہوں نے قے کی تو اندر سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر و عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاجرہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، انہوں نے غیبت کی ہے۔ تو غیبت سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم ایسے نارملی بات کر دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اتنا اس کا تو اتنا اس کے متعلق اتنی بات کی گئی ہے، اتنی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ان چیزوں سے باز رہنا ہے۔ صبا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ غیبت کرنا، اپنے زندہ بھائی یا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرف نہ جائے۔ مجھے یہ بتائیں قاری صاحب کہ کیا یہ تو غیبت کرنے سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے، کیا جھوٹ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا نہیں، اس کی وہ اصل جو اجر و ثواب ہوتا ہے، وہ جو فضیلت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس سے فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ روزے دار
کب ان کی دعا جو ہے نا وہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور روزے دار کے لیے وہ کون سا جنت کا دروازہ مخصوص ہے جو وہ جائیں گے، اس جنت کے دروازے کا بھی ذرا نام بتا دیں پلیز۔ جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے میں یہ بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ریحان، وہ ریحان دروازے کا نام ہے جس سے مخصوص جو ہے وہ روزے دار ہی داخل ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب محمد عمران قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک اور نعت ہمیں جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے دوبارہ ہم نے التجا کی ہے۔ ایک نہیں پر قربانی زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربانی زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوبی جگانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ سیدہ کے زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، سیدہ کے وہ بابا ہے، حسنین کی نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر، در زہرا پہ آؤ، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوبی جگانا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ لجپال گھرانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ ان سے بات کریں، آپ کو جواب آتا ہے، گرتوں کو سہارا ملتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ دعا ہمیشہ وہی قبول ہوتی ہے جو وسیلے سے مانگی جائے، نبی کا وسیلہ، اہل بیت کا وسیلہ۔ اچھا، اب قاری عبدالرزاق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے میں یہ درخواست کروں گی کہ اگر اسماء حسنہ وہ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام اپنی خوبصورت سی آواز میں کچھ اور ہمارا دل جو ہے تلاوت قرآن پاک سے منور کریں۔ کوئی بھی تلاوت، کوئی بھی آیت کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़. सबा कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं कैसर से ये पूछना चाहूँगी, बताएं कि रोज़ा इंसान के किरदार पर क्या असर डालता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रोज़ा इंसान को निखारता है. रोज़े का माना है रुकना, रोज़े का माना है बाज आ जाना. जब बंदा रोज़ा रखता है तो पानी खाने पीने से नहीं रुकता बल्कि गुनाहों से भी रुकता है. जब बंदा गुनाहों से बाज आ जाता है तो खुद ब खुद बंदा नेकियों की तरफ राग़िब होता है. ये रोज़े का असर है कि बंदा नेक आमाल करना शुरू कर देता है. जो नहीं कर रहा होता फिर उसका दिल करता है कि मैं नमाज पढ़ूं. पहले नहीं पढ़ रहा होता तो रोज़े में वो नेक आमाल शुरू करता है. 1 2 4 जिस तरह 6 रोज़े गुजर गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज तक काफ़ी लोगों में तब्दीली आई है. जो पहले नमाज सही तरह नहीं पढ़ रहे थे अब वो बेहतर तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे, नवाफिल पढ़ने की कोशिश करेंगे, तस्बीहात पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बेहतरीन मौका दिया है हमें. अल्लाह ताला के करीब होने का ये बेहतरीन मौका है और हमें अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रोज़ा रखने के लिए तरावी की नमाज क्यों अहम है? उसका कितना गहरा असर है रोज़े के साथ? जी, तरावी की रोज़ा नमाज का एक अलग अमल है, नमाज तरावी अलग अमल है. अच्छा, इन दोनों को ये हमारे यहाँ उर्फ़ आम में बोला जाता है कि अगर हम नमाज तरावी पढ़ लेंगे तो सुबह रोज़ा रखना पड़ेगा. नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है. और अगर नहीं पढ़ेंगे तो रोज़ा नहीं होगा? नहीं, ये भी गलत है. अगर तरावी नहीं पढ़ सकते, किसी वजह से मुसाफिर है या बीमार है या किसी वजह से वो नमाज तरावी नहीं अदा कर सका तो रोज़ा रख सकता है. रोज़े के लिए नमाज तरावी शर्त रोज़े नहीं के है. लिए लाज़िम मुलज़ूम नहीं है, नफली इबादत है. जी. कर लें तो सवाब है, ना करें तो कोई गुनाह नहीं है. गुनाह ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, इसमें यह है कि जो बंदा जानबूझ के इसको इबादत को हल्का जान के छोड़ता है तो वो गुनाहगार ठहरता है. अच्छा, ये बताइएगा, रहमत का ये पहला अशरा है, तो अल्लाह ताला से रहमतें समेटने के लिए इंसान को ऐसा क्या करना चाहिए रोज़े के दौरान कि जो वो ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें हैं उनका फ़ायदा उठाए? जिस तरह फरमाया गया ये रहमत का अशरा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ना चाहिए. दुरूद पाक की कसरत करे. इमाम कल्बे अल-अंबिया सुकून के सल्लल्लाहु लिए भी कोई तस्बीह, कोई आयत वगैरह बताना चाहेंगे? बेचैनी बहुत हो, सुकून ना आ रहा हो. जी, इसमें अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमा दिया कि दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून, दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है. बेशक. तो फिर अल्लाह का जिक्र करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब ताला का कुर्ब भी मिलेगा और सुकून भी मिलेगा. बिल्कुल ठीक ये है. बताएं कि क्या कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी आदत नहीं बनती ना, 5 वक्त नमाज पढ़ने की, एक दिन पढ़ ली, कल छोड़ दी, फिर पढ़ ली, छोड़ दी. क्या कोई ऐसा वजीफा है कि जिसे पढ़ने से वो 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, अपनी रूटीन में आ जाए, वो जो रूटीन बीच में से ख़त्म हो जाती है वो ना हो?
جی اس میں بعض بزرگان دین نے یہ بتلایا کہ وہ پڑھا کرے یا اللہ یا غفور یا رحیم، تو انشاءاللہ العزیز اس کا دل عبادت میں لگے گا اور نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرے گا، اور خود بھی بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر بندے کو آخرت کا خوف ہوگا پھر بھی پڑھے گا، جس طرح رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے بعد ان کی جگہ نہ خلف آئے نہ اہل آئے جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب ان کے لیے وادی غی ہے۔ وادی غی ایک ایسا جہنم کا حصہ ہے جہاں پر جہنم کا پیپ اکٹھا ہوگا، اس میں ان بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ جب یہ خوف ہوگا کہ مجھے آخرت میں عذاب ملے گا تو پھر بھی نماز پڑھے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب محمد عمران قادری صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک آخری نعت ہمیں سنا دیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے یا جانا، جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے یا جانا۔ اور اللہ کرے اس رمضان کے صدقے ہماری سب کی یہ آخر میں دعا قبول ہو۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ عمران قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ٹرانسمیشن میں آنے شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جلدی جلدی میں پڑھنا قرآن پاک، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، زیر زبر کا نہیں ہمیں پتہ چل رہا، تو کیا ہم ثواب کماتے کماتے کہیں گناہ تو نہیں کمانا شروع ہو جاتے؟ جی رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، تو حق تبھی ادا ہوگا جب اس کو صحیح پڑھا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ یہ تجوید جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، تو یہ کیا علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید و قرات کا، حروف کا، وقف کا جاننا لازم ہے۔ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض عین ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا، تجوید ایک علم ہے، اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ اور جو قرآن کو
پڑھنا ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھنا ہے. بالکل ٹھیک. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر دانیال جو کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان میں ہم پانی کا انٹیک بہت کم کر دیتے ہیں, کچھ بھی کھا جاتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزے کے ساتھ سموسے پکوڑے فرائیڈ آئٹم جو ہیں وہ بھی فرض کی گئی ہیں. تو چلتے ہیں ڈاکٹر دانیال کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ہم بالکل خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کی اسکن اتنی گلوئنگ ہے, لگ نہیں رہا. ہماری کیسے ہوگی ایسے؟ نہیں ڈیفینیٹلی میں پراپر طریقے سے رمضان کو لے کے چل رہا ہوں, اور میں نے تو ہمیشہ رمضان کو ایز اے کہہ لیں اسپرچل کلینزنگ کے لیے بھی اور اپنی باڈی کی کلینزنگ کے لیے بھی ایک موقع سمجھا ہے. تو دس از اے پرفیکٹ ٹائم. اگر آپ اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا چاہتے ہیں رمضان سے زیادہ اچھا ٹائم نہیں ملے گا. کیسے پرفیکٹ کیسے ہم لے کے چل سکتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ لے کے چل رہے ہیں؟ ویل دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ڈیورنگ رمضان, ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہائیڈریشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ, لیکن ایک جو کامن کام کیا جاتا ہے رمضان میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب افطاری ہوتی ہے تو دبا کے گیلن گیلن پانی پی لیا جاتا ہے, یا سحری میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ 2-3 لیٹر کی بوتلیں ختم کر دیں گے تو پانی سٹور ہو جائے گا, وچ از ناٹ ٹرو. تو بیسیکلی آپ نے صرف 1 لیٹر پانی پینا ہے, اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ یہ تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھائیں. 1 لیٹر پانی ڈیوریشن کیا ہے افطار سے سحر تک؟ گڈ انف, ٹھیک ہے. کم نہیں ہو جائے گا صرف 1 لیٹر پانی؟ ویل آپ 2 لیٹر بھی پی سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی باڈی آپ کو خود نشانی دے رہی ہوتی ہے کہ مجھے کتنا پانی چاہیے, آپ کو خود ہی پیاس محسوس ہوتی ہے, وچ از اے نارمل انڈیکیٹر کہ آپ کو کتنا پانی چاہیے. تو جسٹ اپنی باڈی کی جو سائنز اور سمٹمز ہیں ان کو سیکھنا, ان کو پہچاننا سیکھیں آپ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افطار سے سحر تک 1 یا 2 لیٹر پانی پئیں تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈل نہ ہو, فریش رہے. ایکنی کا مسئلہ, ایکنی تو ہمیں فرائیڈ آئٹم سے ہوتی ہے نا. یس دیکھیں آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ جو افطاری کے فوراً بعد ٹکا کے پانی پیتے ہیں, دس از ایکچولی اے ڈینجرس تھنگ. اور بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, وی کال اٹ ڈائلیوشنل ہائپونیٹریمیا. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر نمکیات کی بھی کمی ہے کیونکہ سارا دن آپ نے گزارا ہے, آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, پانی بھی نکلا ہے باڈی سے, تو آپ ایک دم سے جب پانی یا فلوئڈز بہت زیادہ لے لیتے ہو اور خاص طور پہ سادہ پانی بہت زیادہ پی لیتے ہو تو آپ کی باڈی کے اندر جو یہ نمکیات کی کنسنٹریشن ہوتی ہے یہ امبیلنس کر جاتی, اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے. سادہ پانی نہیں پینا تو کیا وہ جو میٹھے مشروبات ہوتے ہیں وہ انٹیک کرنے ہیں؟ آپ نارمل شکنجی استعمال کر سکتی ہیں, آپ تھوڑا سا جس طرح ORS بنا لیں اگر آپ نے زیادہ میڈیکل کچھ استعمال کرنا ہے. ORS بھی پی سکتے ہیں افطاری میں؟ شور, گڈ انف. آپ کی نمکیات کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کی پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دس از گڈ انف. اچھا, جو فرائیڈ آئٹمز ہم انٹیک کرتے ہیں اسکن کس طرح سے متاثر کرتی ہے؟ ویل اس سیزن میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ تو ایکنی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سیزن میں یا رمضان میں؟ رمضان میں بیسیکلی وہی کہ آپ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایکنی کی جو ریکرنس ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ جتنا بھی آپ نے تلا ہوا مال کھایا ہے اپنی باڈی کے اندر ڈالا, اس نے آپ کی جلد پہ نکلنا ہی نکلنا. تو کوشش کریں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ایکنی پرون سکن ہے یا آئلی سکن ہے وہ ایسی چیزوں سے تھوڑا پرہیز کریں. اچھا, ویسے فرائیڈ آئٹمز انٹیک کرنے سے ایکنی ہوتی کیوں ہے؟ سائنس کیا ہے یہ؟ اٹس اے جنرل کانسیپٹ بیکاز بیسیکلی آپ کی گٹ ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی اسکن سے کافی کلوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو جب آپ تلی ہوئی چیزیں استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے سبیشس گلینڈز جو کہ تیل بناتے ہیں تھوڑے اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر آپ کے چہرے پہ آئل زیادہ آتا ہے, وہ پورس کو زیادہ کلاگ کرتا ہے اور ایونچولی اس سے پھر ایکنی کی ریکرنس زیادہ ہوتی ہے. اچھا, مجھے آپ کی بھی فور ہیڈ پہ ایکنی نظر آ رہی ہے, کیا رمضان کی وجہ سے؟ نہیں ہے, میری ایکنی بالکل بھی نہیں ہے. آئی تھنک یہ پسینہ شاید آیا ہوا, آپ نے یہاں پہ گرمی تھوڑی زیادہ کی ہوئی ہے, گرمی زیادہ ہو گئی ہے, موسم چینج ہو گیا ہے. یس, میری اسکن جو ہے وہ اس پہ ایکنی نہیں ہوتی الحمدللہ. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, دس از جسٹ جینیٹکس. میری آپ اسکن سارا کچھ اپنے آپ اوپر ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں اس لیے اسکن بھی ایسی ہے اور بتاتے نہیں اپنے راز. نہیں بس ایسا کچھ نہیں, دس از جسٹ گڈ جینیٹکس, دیٹس اٹ. اچھا, ہمیں سحری میں کیا چیز جو ہے اس کو لازم و ملزوم کر لینا چاہیے کہ ہم سارا دن ہماری اسکن بھی فریش رہے, ڈل بھی نہ فیل ہو؟ کیا کوئی چیز کھانی چاہیے, لگانی چاہیے؟ دیکھیں دا مین تھنگ از کہ اوور آل ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اینڈ گول کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ فیل ہوتی ہے تو ان کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ چھلکا لیں. ٹھیک ہے, فائبر لیں, ضرور لیں. وہ لوگ کے ساتھ تو پانی زیادہ نہیں پینا پڑتا. نو مطلب آپ تھوڑا سا اماؤنٹ میں لے لیں, صرف اتنا کہ آپ کی فائبر کی انٹیک پوری ہو تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو.
اگر آپ کو گٹ ہیلتھ ایشوز ہیں, ویسے آپ کا تیزابیت وغیرہ زیادہ ہوتی ہے, تو آپ یہ دہی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, گٹ ہیلتھ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ چھلکا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ روٹین میں عام دنوں میں ہفتے میں ایک دفعہ پینا چاہیے, مہینے میں, اس کا کتنا کنسپٹ ہے باڈی کے ساتھ؟ بیسیکلی ہماری باڈی کو فائبر چاہیے ہی چاہیے, اور اگر آپ فائبر نہیں لیں گے تو آپ کو قبض ہو جائے گی. ٹھیک, تو آپ اگر ٹوائس اے ویک لے رہے ہیں یا 3 times اے ویک لے رہے ہیں, دیٹ از گڈ انف. دیٹس اٹ. اپنی باڈی کی نیڈ کے مطابق آپ نے ہر چیز کرنی ہوتی ہے. دیٹس اٹ. اچھا, یہ افطاری میں آپ نے کہا کہ سادہ پانی زیادہ نہ پئیں, کوئی مشروبات کا استعمال کر لیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میڈیکلی ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے اگر وہ میٹھا پانی کا استعمال کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ نارملی میٹھے پانی سے بی پی لو ہونا اٹس کہہ لیں ریئر اکرنس, کیونکہ عام طور پہ اگر آپ کا بی پی لو ہو رہا ہو تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ نمک منہ میں رکھ لیں, یا جو کہہ لیں کہ سوڈیم ہوتا ہے وہ آپ کے بی پی کو ایلیویٹ کرتا ہے, گراتا نہیں ہے. ٹھیک, تو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے دین دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. موسٹلی کچھ لوگوں کا بڑا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے میٹھا کھا لیا تو ہمارا بی پی لو ہو گیا, ہم نے میٹھا شربت پی لیا تو بی پی لو. اس میں بھی کوئی صداقت ہے میڈیکل کو لے کے میٹھے کی بی پی لو سے ریلیٹڈ؟ ناٹ ریئلی. ان فیکٹ اگر بی پی لو ہوتا ہے تو ہم ویسے پیشنٹ کو نارمل سلائن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا بی پی لو ہو جاتا ہے اچانک سے تو انہیں شارٹس دی جاتی ہیں تاکہ ان کا بی پی اوپر آ سکے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں ہے, اب موسم بھی چینج ہو گیا ہے, گرمی جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے, اسکن کو جب باہر نکل رہے ہیں سن بلاک کتنا ضروری ہے, کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ نہ ہم پانی پی سکتے ہیں نہ ہائیڈریٹ خود کو رکھ سکتے ہیں, تو کرنا کیا ہے ہمیں؟ ویل جہاں تک اسکن کیئر کی بات ہے تو سن بلاک جو ہوتا ہے اٹ از ون آف دا موسٹ اسینشیل کمپوننٹس آف اینی اسکن کیئر. مطلب اگر آپ جس طرح اکثر فیمیلز ہوتی ہیں اسپیشلی وین دے آر یوزنگ اینی ایکٹیوز, جس طرح ریٹینول یوز کر رہی ہیں, تو اس کے ساتھ سن بلاک بہت کمپلسری ہوتا ہے, ادروائز آپ کے چہرے پہ ہائپر پگمنٹیشن کا ایک خدشہ ہو سکتا ہے. تو دا مین تھنگ از کہ یس, اگر آپ کی باہر نکلنے کی روٹین ہے یا آپ نے چولہے کے آگے زیادہ کام کرنا ہے, آپ سیفلی کوئی بھی سن بلاک یوز کر سکتے ہیں جس کی پاور SPF 50+ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اکثر سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ نمبرز لکھ کے 11 22 11 لکھ کے آپ اپنے والیٹ میں رکھ لیں, پیسے جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے. تو کیا کوئی اس طرح کے نمبرز پیسے ڈبل کر دیتے ہیں, یا کوئی وظائف اس طرح کے ہوتے ہیں کہ واقعی میں جو ہے آپ کو آمدن زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے؟ جی, یہ جو نمبر 11 22 اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. اگر اس طرح عادات کچھ معنی رکھتے ہیں؟ یہ علم العادات کا جو علم رکھنے والا ہے نا, آپ مانتے ہیں ایسا ہوتا ہے؟ جی, اگر ایسا کانسیپٹ ہے, ایسا ہوتا ہے تو پھر ملک پاکستان کا قرضہ اسی طرح ادا کر دیں. ہاں, 11 اگر ایسا ہوتا ہے تو روز ہم بھی لکھ کے اپنے والیٹ میں رکھ لیتے ہیں تو پھر تاکہ رکھیں گے اور کل بتائیں گے پیسے ڈبل ہوئے ہیں جو تھے وہ بھی نکل گئے, کیونکہ وہ دانت نکال کے جو کہتے ہیں نا یہ دانت نکالیں اور اس طرح کریں تو سارے کام اچھے ہو جائیں گے. وظائف ہوتے جی, وظائف ہوتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے رب تعالی اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان ہی نہیں ہوتا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے تو وہ کثرت سے پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا, کسی کا سر پہ بہت زیادہ قرض ہے وہ کیا پڑھے؟ اس کے لیے قل اللہم مالک الملک, یہ سورہ عمران کی آیت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اچھا, جو بے اور گھر اگر یہ کسی کو نہیں آتی یا نہیں پڑھ سکتا, مشکل ہو رہی ہے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ استغفار ہی پڑھے. اچھا, صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو کافی نہیں ہے؟ جی, یہ بھی کافی. اچھا, اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پریشانیاں نہیں ختم ہوتی, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پریشانی ختم نہیں ہوئی اور دوسری سر پہ سوار ہو گئی ہے, کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے یا انسان کا اپنا عملی کردار ہوتا ہے, کوئی کیا وجہ ہے اس کی؟ جی, اس میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, بہت سارے تمہارے گناہوں کو تو ویسے ہی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں درگزر فرما دیتا ہوں. یہ جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات والدین کا احترام, والدین کے ساتھ حسن سلوک. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے, ثواب کی نیت سے. ثواب کی نیت. ایک صحابی جا رہے تھے, ہٹے کٹے تھے, تازے تھے,
فربہ تھے. تو اس دوران ایک جنگ کے لیے تیاری کی جا رہی تھی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس نوجوان کو دیکھا, فرمانے لگے کہ کاش کہ یہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ جہاد میں شرکت کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ رزق حلال کمانے کی غرض سے جا رہا ہے اور یہ اس اپنے بوڑھے والدین کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے, تو اس کا رزق حلال کمانا جہاد کے برابر ثواب رکھتا ہے. سبحان اللہ. صبا کیا پوچھنا چاہ رہی میں ہیں یہ آپ؟ پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ دینے کا صحیح وقت کون سا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا رہا. رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, پہچانو ان کو ان کے چہروں سے, وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار, ہاں بہترین ایک اور بات یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا مال اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں پر خرچ کرو گے تو وہ قبول ہی نہیں ہوگا. سب سے پہلے اپنوں پر بہت ہی خرچ کرو. خوبصورت بات. آج کل تو مال خرچ کر کے ویڈیو پہلے بنا لی جاتی ہے, جی دکھانا ہے ہم نے کسی کی مدد کی ہے. اس کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو لوگ ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں ان کا عمل ضائع ہے. سر ڈاکٹر دانیال کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں گورا ہونے کے لیے, فیشل وغیرہ کرواتے ہیں, تو فیشل جو ہے وہ یہ پروڈکٹ جو ہیں وہ کس طرح سے ہماری سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں, کیونکہ ہر چیز میں کیمیکل تو ہے. یس, عام طور پہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ایک کامن پرابلم جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کیمیکل برنز کی ہوتی ہے. بیکاز اکثر لوگ یا تو بلیچ یوز کرتے ہیں اپنے ہائیڈرا فیشلز میں یا جو بھی فیشلز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی اور انفارسین کیمیکل وغیرہ. ایون آج کل تو کیمیکل والی مہندیاں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے اسکن اکثر برن ہو جاتی ہے پیشنٹس کی. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز کے اندر امیڈیٹ مینجمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ اگر آپ کو برن ہو گیا ہے تو گھر پہ بیٹھ کے ٹوٹکے مت آزمائیں, کم سی ڈاکٹر, ٹھیک ہے, ایمرجنسی میں جائیں اور علاج کروائیں. اور اگر آپ گھر پہ کچھ یوز کرنا چاہتے ہیں ایز این امیڈیٹ مینجمنٹ تو آپ کیوٹیویٹ کی آئنٹمنٹ لگا سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو برن ہوا ہے. اگر جیسے ہم لوگ ڈیلی میک اپ یوز کرتے ہیں, ہمیں اپنی سکن کو فریش بھی کرنا ہے, کلین بھی کرنا ہے, تو کیا لگائیں؟ اگر ہم کچھ نہیں لگا سکتے تو پھر کس طرح سے کیا پروڈکٹ کیا یوز کریں, کہ یہاں کوئی دیسی ٹوٹکے استعمال کر لیں؟ ویل دا مین تھنگ از کہ جب آپ نے میک اپ اتارنا تو اچھے طریقے سے آپ نے کلینزنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فریکوینٹ میک اپ یوزرس کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیلیسلک ایسڈ بیس کلینزر یوز کریں جو کہ آپ کے پورس کو ڈیپلی کلینز کرے. تو اس سے ایک ایڈیشنل بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پہ کوموڈونز نہیں ہوں گے. تو اکثر جو میک اپ یوزرز ہوتے ہیں ان میں یہی پرابلم ہوتی ہے, کوموڈونل ایکنی ہو گئی ہے, پراپر ایکنی نہیں ہوئی لیکن کوموڈونز بن گئے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز, کیونکہ پورس کلاگ ہو گئے. تو اچھی کلینزنگ آپ کو کافی مسئلوں سے بچا سکتی ہے. ایکسپینسو نہیں ہوگی؟ نو سیلیسلک ایسڈ بیس کلینزرز کافی نارمل بھی ہیں, اور آج کل ویسے ہی پاکستانی پروڈکٹس پہ لوگوں کو شک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, تو میں کسی برانڈ کو انڈورس یا پروموٹ نہیں کرنے والا, اسی لیے میں نے آپ کو انگریڈینٹ بتا دیا ہے. اچھا بتائیے گا کہ ڈی ہائیڈریشن سے ہیئر فال بھی ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے رمضان میں, کیا بال گرنا زیادہ ہو جاتے ہیں؟ ناٹ ریئلی, لیکن ڈی ہائیڈریشن ویسے آپ کی اسکن کو ڈل کر دیتی ہے, اس میں وہ تازہ پن نہیں رہتا. اور ہیئر فال کے بارے میں ڈائریکٹلی ایسوسیشن نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں پیا تو آپ گنجے ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, بٹ آپ کی باڈی میں اگر کوئی بھی کمی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی باڈی پہ اوور آل پڑے گا ہی, آپ کی اسکن پہ بھی اور بالوں پہ بھی, نو ڈاؤٹ. اچھا میں یہ بتایا سر کہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں لوگ, جیسے چاولوں کا پیسٹ بنا لیا, اس میں کوئی بھی چیز, ہلدی ایڈ کر لی, بیسن ایڈ کر لیا, کیا یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں ان سے کوئی فائدے بھی ہوتے ہیں یا نقصان ہوتے ہیں ان کے؟ ویل کچھ چیزوں کے ڈیفینیٹلی فائدے ہوتے ہیں. اگر آپ کی آئلی اسکن رہتی ہے تو آپ یہ ملتانی مٹی استعمال کر سکتے ہیں, وہ اسکن کو بڑا اچھا ایک کہہ لیں کہ گلو اپ دے دیتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہربل ٹوٹکے آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آج کل تو یہ بہت ہی لمٹ سے باہر ہو گیا ہے, اور ایسی فضول چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں. پچھلے دنوں میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک محترمہ تھی, وہ کہتی ہیں کہ ایک سورائسس کی بیماری ہوتی ہے جلد میں جس میں پیچز بن جاتے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا تھوک اس پہ لگانا ہے اور کیلے کا چھلکا اوپر مل دینا ہے, آپ کا سورائسس کا پیچ ٹھیک ہو جائے گا. تو دیٹ سارٹ آف تھنگ از ایبسولوٹلی رانگ, اور وہ ان ایتھیکل اینڈ آن سو مینی لیولز, کیونکہ سورائسس ایک آٹو امیون بیماری ہے, اور آپ کی باڈی پہ ایک پیچ بنا ہوا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تھوک لگانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر یہ بتائیں کہ عام لوگ ارلی مارننگ کا جو تھوک ہے وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو وہ جسے اردو میں ہم دھدری کہتے ہیں,
وہ چلی جائے گی تو کیا غائب ہو جاتی ہے؟ سی دس از یہی بات میں کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے, کہ میں بات سورائسس کی کر رہا ہوں, آپ دھدری پہ لے گئی ہیں اسے, ٹھیک ہے, کمپلیٹلی ڈفرنٹ میڈیکل کنڈیشنز. تو پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وداؤٹ ڈائگنوسس جب آپ کچھ بھی کرو گے تو آپ مطلب اپنی کنڈیشن کو بگاڑ لو گے. لک دیکھ کے لوگ یہی کہتے ہیں اس کو ایسے کر لیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہمارے ایسے ہی ہوا تھا. ایگزیکٹلی, بالکل ایگزیکٹلی, اینڈ دس از وٹ میکس آر کنڈیشنز مچ ورس. ایک کامن پرابلم جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ ہوتا ہے اسٹیرائڈ یوز, یہ بیٹنوویٹ بیٹاڈم لگانا, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کو فنگل انفیکشن ہوئی ہے, وہ گول رنگز بن گئے ہیں, گول دائرے بن گئے ہیں, اس کے اوپر ایک کامن ہوتا ہے لال نشان ہے, لال پہ بیٹنوویٹ لگے گا, ٹھیک ہے. آپ نے بیٹنوویٹ لگا دی ہے تو وہ جو فنگس ہے آپ کی اور بگڑ جائے گی. اس کو بلاتے ہیں اسٹیرائڈ موڈیفائڈ ٹینیا. یہ ایک پراپر میڈیکل کنڈیشن ہے جو فنگس بگڑتی ہے اسٹیرائڈ لگانے کی وجہ سے. تو میڈیکل کنڈیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اسی لیے ہم ڈاکٹرز اتنا پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کے ٹوٹکے بازی نہ کرنے پڑے. تو اف یو ہیو اے میڈیکل کوسچن جسٹ کم اینڈ ٹاک ٹو اس. اچھا, ویکسنگ سے بھی جو ہے وہ اسکن ڈیمیج ہوتی ہے خواتین, کیونکہ ویکس بہت زیادہ کرواتی ہیں, تو اس سے کیا اسکن کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہاٹ ویکس یوز کرتے ہو تو اسکن تھوڑی سی اریٹیٹ ہو جاتی ہے, مطلب وہ لال ہو جاتی ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کے اوپر پالیفیکس لگا لیں یا کوئی اینٹی الرجک فوراً لے لیں آفٹر دا پروسیجر, بیکاز کچھ نیڈز ہوتی ہیں فیمیلز کی, یہ وہ کاسمیٹک نیڈز ہیں, آپ انہیں چینج نہیں کر سکتے, وہ تو ان کا حل آپ کو ون وے اور اندر لگانا ہی پڑے گا. اچھا, اگر لیزر ٹریٹمنٹ کروا لی جائے پرفیکٹ. اگر دیکھیں اگر آپ کا بجٹ الاؤ کرتا ہے تو لیزر ہیئر ریموول از ویری افیکٹو, ٹھیک ہے. اور آج کل تو فل باڈی لیزر ہیئر ریموول بہت کامن ہے ان فیمیلز, تو ڈیفینیٹلی اٹس ون آف دا ویز ٹو گو. اگر آپ کا بجٹ الاؤ کرتا ہے ڈیفینیٹلی آپ وہ کروائیں, آپ کو ویکسنگ اور بلیچنگ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, کیونکہ رمضان کے فوراً بعد عید ہے, جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ کیمیکل والی مہندیاں بھی لگائی جاتی ہیں, تو کیا کس طرح سے جو ہے ہم محتاط رہ سکتے ہیں؟ ہمیں کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ اس مہندی میں کیمیکل ہے یا نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کسی پراپر ویریفائڈ یا ایک اوتھینٹک سورس سے اپنی کاسمیٹکس یا چیزیں بائی کریں. دیٹ از دی اونلی وے دیٹ یو کین پروٹیکٹ یور سیلف, اور کوئی حل نہیں ہے. مطلب ایسا کوئی برانڈ مہندی کا تو ہے نہیں کہ بھائی یہ والا مہندی کا برانڈ یوز کرو, یہ ہے وہ ہے. تو جسٹ بی کیئرفل, احتیاط کریں, اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر دانیال ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ہم نے کوشش کی آپ کو اویئر کرنے کی کہ کس طرح سے آپ نے روزہ بھی مینٹین رکھنا ہے, اپنی اسکن کو بھی کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے, خوبصورت بھی لگے, گلوئنگ بھی لگے, اور بالوں کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے. کہ سبق کیا کہنا چاہیں گے آپ کس طرح سے اپنی کیئر کرتی ہیں روزے کی حالت میں؟ کرتی بھی ہیں یا لاپرواہ ہو جاتی ہیں؟ نہیں, رمضان میں تو مصروفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ بالکل بھی خود کی کیئر نہیں ہوتی. لیکن عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے ہیئر اسٹائل بنانا اور بہت زیادہ بال ڈیمیج, ہیئر فال آ جاتا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آئلنگ زیادہ کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو شاور لینے سے 1 گھنٹہ پہلے, نہیں میں بالوں کے لیے بتا رہی ہوں, فیس کے لیے ڈاکٹر نے سب کچھ بتایا ہے. فیس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, دیکھیے فیس کے لیے یہ بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ فوراً اپنا میک اپ واش کریں نا تو کلینزر لازمی کریں, اور جو کہتے ہیں نا گلاب کا رکھ وہ موسٹلی فیس پہ لگانے تاکہ فیس جو ہے نا وہ فریش ہو جائے. مجھے لگا صبا کہنا جا رہی ہیں کہ افطاری کے فوراً بعد آپ نے ارکے گلاب کا 1 چمچ جو ہے وہ پینا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اب ایک اور گیسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ماہنور جاوید ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. چلتے ہیں ان کی طرف, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیاری سی اپنی خوبصورت سی آواز میں نعت سنا دیں. جی بہت شکریہ. گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں. ہوائیں رحمتیں حق کی وہاں
چلتی ہیں روز و شب، ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہیں روز و شب، برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، درود ان پر سلام، ان پر سلام، ان پر درود، ان پر درود، ان پر سلام، ان پر سلام، ان پر درود، ان پر وظیفہ ہو یہی شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں، راشد فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں، وہاں راشد میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں، میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت خوبصورت۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے تو کثرت سے کیا پڑھے؟ جی کثرت سے وہ درود پاک پڑھے اور اہل بیت سے محبت کرے۔ بہت ضروری ہے۔ اگر اہل بیت کا گستاخ ہے اور اہل بیت سے اس کا رشتہ نہیں ہے اور حضور پر درود نہیں پڑتا تو وہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یہ اکثر پڑھا جاتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دم قطع درود نہ پڑھو۔ آل کا ذکر بھی فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بے تو شک اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھنے کی بات ہے، ہم بہت دور ہیں۔ جی اچھا قاری صاحب کو تلاوت فرما دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ماہ رمضان ہے, لوگ روزہ رکھ کے سوئے رہتے ہیں, کیا روزہ رکھ کے سوئے رہنے سے کوئی روزہ سے متاثر ہوتا ہے روزہ سے؟ جی, روزہ رکھ کر سونے سے کوئی روزے پر اثر نہیں ہوتا, اور سونا بھی عبادت ہے رمضان المبارک میں. اب وہ اگر جاگ رہا ہوتا تو کسی کو گالی دے دیتا, کسی کی غیبت کر لیتا, کسی کی چگلی کر دیتا. اگر موبائل ہے تو موبائل پہ فحش ویڈیو دیکھتا رہتا, گانے سنتا رہتا, اس سے بہتر ہے سویا رہتا. دنیاوی عمل ترک ہو جائیں گے. اگر سو جائے گا, نہ عبادت کرے گا نہ گناہ کرے گا. اگر وہ درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا وہ بھی عبادت ہے. اگر رب تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے, سبحان اللہ کہتے ہوئے, الحمدللہ پڑھتے ہوئے سو گیا تو بھی عبادت میں, اس کا سونا بھی عبادت ہے. اور نماز کا اگر وقت نکل جائے, نماز نہ پڑھے, سویا رہے, وہ افطاری ٹائم اٹھے, کچھ لوگ سحری کرتے ہیں, صبح دیر تک جاگتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں, اسی دوران نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے اور افطاری ٹائم اٹھ جاتے ہیں. بہتر ہے کہ اب ہر ایک کے پاس موبائل ہے, الارم لگا کے سوئے کہ فلاں وقت نماز کا وقت ہوگا تو میں اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر سو جاؤں گا. تو اگر وہ اس کی نمازیں رہ گئی ہیں تو پھر وہ قضا ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. مہنور کی طرف چلتے ہیں, ایک نعت سنتے ہیں اور پھر ہم قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ پھر دعا کریں. جی, کلام اقبال. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ, تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگینہ رنگ, تیرے محیط میں حباب. شوق تیرا اگر نہ ہو, میری نماز کا امام. شوق
शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फिरोग आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फिरोग ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अब कारी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लास्ट में जो है खूबसूरत सी दुआ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार वल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इलाहुल आलमीन, हम सब तेरी अता तेरी तौफीक से तेरी रज़ा के लिए जमा हुए इलाहुल आलमीन, हमारा आना अपनी पाक और बुलंद बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत। आमीन। या इलाहुल आलमीन, हम जिस मकसद के लिए जमा हुए इलाहुल आलमीन उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे इस चैनल को, हमारे इस पैगाम को जहाँ जहाँ तक देखा जा रहा है इलाहुल आलमीन उनके बिजाय ज़िली मकासद पूरे फरमा। या इलाही बेहदायतों को हदायत अता फरमा, बे इल्मों को इल्म नाफ़ि अता फरमा, बे रिज़्क़ों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नाफ़ि अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या इलाहुल आलमीन, खुसूस बिलखुसूस जिन दोस्तों ने हमें यहाँ पर दावत दी इलाहुल आलमीन उनके
مال کے اندر، عزت کے اندر، کاروبار کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین اس جگہ پر جتنے بھی ورکر کام کرنے والے ہیں، الہ العالمین ان کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، نظر باز سے محفوظ فرما۔ مولا جو کچھ ہم نے مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے کار خیر ہے، حسنین کریمین اہل بیت کے وسیلے سے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ بہت شکریہ قاری عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہنور جاوید ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کی جائز حاجات پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے رمضان سب کے لیے بہت زیادہ رحمتیں برکتیں چھوڑ کے جائے، اور ہمارا یہ کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کتنی رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ سمیٹنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں۔ اللہ حافظ۔